جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے دوستو، اللہ سے درخواست ہے کہ تمام دوستوں کو اللہ تعالیٰ صحت یابی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں برکت پائے اور اللہ تعالیٰ سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ جو کمنٹس آتے ہیں اور اس میں بہت اچھے آتے ہیں، اور کئی دوست ایسے ہیں جو ان کی اپنی طبیعت ہے جیسے لکھتے ہیں، ہمیں ان سے کوئی گلہ نہیں ہے، اور کچھ تانبہ تضابی کرنے کے موڈ میں رہتے ہیں۔ جب سنو تانبہ تضابی کرنے کے موڈ میں ہوتے ہیں، تو وہ جو اتنے آسان چیزیں بتائی ہیں ان پر ان کا غور نہیں ہے۔ یہ ابھی کے جس طور پارے کی گرہ وہ بتائی ہے جو لاجواب ہے۔ تو ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے فون آیا کہ حضور ہم استخارہ کیا ہے تو وہ یہ نسخہ پرفیکٹ ہے، تو ہمیں یہ نہیں ذہن میں رہا کہ کس برتن میں کرنا ہے۔ میں نے کہا کڑھائی میں پکانا ہے نیلے پارے کی گولی کو، اور وہاں سے اس کو لے کر جب صاف کرنا ہے تو پھر جس کے ساتھ گرہ باندھ کر اسی میں ہی اس کو دوبارہ کشتہ کرنا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ علم والے کو آدمی تھے، تو انہوں نے استخارہ کیا اور انہوں نے مجھے بتایا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، اگر آپ کی استخارے میں آیا ہے تو بہت اچھا ہے، کیونکہ ہم تو اپنے ہاتھ سے یہ کر چکے ہیں اللہ کی رحمت سے، اس میں ہمیں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ ڈاؤٹ جن کو ہوتا ہے وہ آپ اپنے طریقے سے وہ ایک دوسروں سے پوچھتے ہیں۔ تو اب یہ تانبہ تضابی کے متعلق بہت دوست بار بار اصرار کرتے ہیں کہ شاید ان کو میں نے سوالوں کے جواب بھی دیتا ہوں کہ یار اگر آپ کہتے ہیں کہ تضابی تانبہ ملے گا تو ہم یہ کر لیں گے، ہم اس سے یہ ایسے کر لیں گے، ہم اس کو یہ کر لیں گے۔ تو یار جب آپ نے اب تک تانبہ تضابی نہیں کیا تو یہ جو آپ مجھے باتیں سنا رہے ہیں، یہ کہاں پہ آپ نے یہ فارمولوں کا تجربہ کیا ہے؟ یہ تو مجھے آپ سمجھائیں، میری سمجھ میں آپ کی بات نہیں آتی۔ تو آگے ان کا جواب ہے یہ ہمارے پاس یہ بڑے بڑے پکے رنگ ہیں جی، ہمارے پاس یہ ہوا ہے وہ ہے۔ تو میں نے سوچا کہ سارے دوستوں کے آگے رکھ دیتے ہیں، تو آگے میرے اللہ کی مرضی ہے، رزق کس کو دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رزق کم کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے۔ بیماری اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری طرف سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی شفا بھی میری طرف سے آتی ہے۔ باقی بیچ میں جو ہم حکیم ڈاکٹر ہیں یہ تو بس ایک وسیلہ ہے، شفا اللہ دیتا ہے، وسیلے میں روزی ایک دوسرے کو اللہ دے رہا ہے، تو سمجھنے کی بات ہے۔ تو چلو اب ہم چلتے ہیں۔ اس نسخے کی بنیاد کچھ اس قسم کی ہے۔ اگر تو کوئی آدمی پوری اس بات کو اپنے پہ مسلط کر لے کہ یہ نسخہ جو ہے یا جو یہ بتا رہے ہیں یہ ٹھیک ہے اور ہم نے کرنا ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ اس سے آپ کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں، آپ کی سمجھ سے باہر ہے۔ کیا آپ کو بتاؤں کہاں تک یہ نسخہ لے جائے گا۔ بس جہاں تک دوستوں کی اپیل ہے، حکم ہے، وہاں تک تو ہم پیش کریں گے۔ تو دوستوں سے اپیل ہے کہ یہ اس کی تصدیقیں اس سے پہلے بھی آ گئی ہیں۔ بابا نعیم حیدر سائیں جو ہیں ان کی تصدیق ہے، ان کے ایک شاگرد ہیں، پتہ نہیں ان کا نام کیا ہے، زارانہ کر کے ہے، کوئی کشمیر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بھی تصدیق ہے، ان کی بھی کئی دفعہ میرے ساتھ بات چیت ہوتی رہتی ہے، اور ان کو بھی پہلے بڑا شوق تھا، جب کر لیا تو شوق اتر گیا۔ تو پتہ نہیں یہ کیا سلسلہ ہے، سنی سنائی باتوں پہ فوکس کر کے بیٹھ جاتے ہیں، تو جہاں فوکس کرنا ہوتا ہے وہاں ہم کرتے نہیں ہیں۔ تو
سوچنے والی یہ بات ہے۔ تو وہ جنگل میں جا رہے تھے تو بابا جی کہنے لگے کہ یہ پودا دیکھا ہے؟ میں نے کہا جی دیکھا ہے۔ کہنے لگے اس کو کیا کہتے ہیں؟ میں کہا جی تھور کی کوئی نسل ہے، ڈنڈا تھور۔ انہوں نے بولا کہ یہ 3 داری ہے، اس کی بھی 2 نسلیں ہیں۔ یہ ڈنڈا تھوڑ ہے، 3 داری ہے، اس کی بھی 2 نسلیں ہیں، ایک میں دودھ آتا ہے، ایک میں پانی آتا ہے۔ تو میں نے کہا جی اس کی ایک پھر تیسری نسل بھی ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیا؟ میں کہ کبھی یہ نیچے سے 5 داری ہوتا ہے تو اوپر سے 3 داری ہوتا ہے تو پتلا ہوتا ہے، کہیں کہیں اس کے پھر چوڑے ہوتے ہیں، تو کہیں اس کے جو 3 پیس بنے ہوئے ہیں 3 داری، یہ چوڑے ہوتے ہیں، کہیں بھی بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ انہوں نے بولا کہ یہ دونوں ہی کام کرتے ہیں، 5 داری بھی کام کر جاتا ہے اگر 3 داری نہ ملے تو۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے بولا جس کا پانی نکال لو۔ اب لوگ کہیں گے کہ اس میں دودھ ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں پانی نکال لو۔ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں نا دوست، کئی جن کو نہیں پتہ وہ بڑے مروڑ توڑ کے کہتے ہیں دودھ والا لینا ہے۔ میں نے ایک دن ایک کا ویڈیو سنا تھا تو میں کہہ رہا تھا یار اس آدمی نے پتہ نہیں کہاں سے سن کر کیسے لاپے مار رہا ہے، اس کو یہ بھی نہیں علم کہ پانی والا لینا ہے دودھ والا لینا ہے، تو یہ نسخے کو بس لوگوں کو پھیلا رہا ہے۔ لوگ مجھے استاد جی کہہ رہے یار یہ کون سی کو اچھی بات ہے غلط بیانی کرنی یار، سمجھ سے باہر بالا سارا جی۔ تو وہ اس کا آپ پانی نکال لیں تو اس میں سے پڑا رہنے دیں، ایک رات پڑا رہنے دیں، 24 گھنٹے پڑا رہنے دیں۔ پانی جو ہے اس کو پہلے کوٹنا پڑتا ہے یا دم پختہ کرنا پڑتا ہے، جیسے بہتر سمجھے تو کر کے نکال لیں پانی نکال کر آپ ایسا کریں کہ یہ آپ پانی جو ہوتا ہے نا اس کو پڑا رہنے دیں 24 گھنٹے۔ 24 گھنٹے کے بعد آپ ایسا کریں کہ اس میں 21 تولے پانی الگ کر لیں، 21 تولے پانی الگ کر لیں۔ تو اب آپ نے سمبل فار بازار سے سفید سمبل فار بلوری سفید، اس کے اوپر ایک سائڈ ہوتا ہے اس کو نا جو سفید چونے کی طرح ہوتا ہے، اس کو اتار دیں۔ مکسی ملتا ہے بالکل، تو کچ کی طرح ملتا نہیں ہے، اوپر نیچے ایک سائڈ ہوتا ہے، اس کی وجہ بنانے والوں کو پتہ ہے۔ تو وہ جو بیچ میں کچ ہے نا وہ آپ 50 گرام لے لیں، 50 گرام لے کے اس کو پیس لیں۔ اس کو جیسے وہ پیسنا شروع کریں تھوڑا تھوڑا یہ بھی ساتھ ملاتے جائیں پانی۔ 3 تولے پانی اپنے پاس رکھیں، کتنا؟ 3 تولے۔ اب 3 تولے پانی جب آپ کا خرچ ہو جائے، یہ 50 گرام سمبل فار میں کتنا کا ٹائم لگے گا؟ تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جب خشک ہو جائے کھرل کرتے کرتے تو 2 چینی کی پیالیاں لینی ہیں، ان کے منہ فیس کر لینے ہیں تسلا کر کے، ایسے نہ ہو کہ منہ سے منہ جوڑیں، ایک تان ایک وہ نیچے سے اوپر پیالی رکھے نا زمین کے، دوسری اوپر الٹی موری مارنی ہے، دیکھنا ہے بیچ میں سے کوئی کاغذ تو نہیں گزرتا، اس کو ذرا فیس کر لینا اچھی طرح، فیس کریں۔ فیس کرنے کے بعد وہ ان کو آپ نے کپڑی مٹی کر لینی ہے، ٹھیک ہے، اس کو اچھی طرح خشک کر لینا کپڑی مٹی کو۔ تو کپڑی مٹی کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، گارا لگا کر پٹی کو اس کے چاروں طرف لپیٹ دینا ہے، اوپر والی سائڈ چھوڑ دینی ہے بالی سائڈ پہ۔ تو اسی طرح دوسری پیالی کو کر لینا ہے۔ اب یہ جو آپ نے سمبل فار 50 گرام اور 3 گرام پانی کھرل اس میں کیا ہوا ہے، یہ اس کو خشک کیا ہوا ہے، اس کی ٹکی تو بنے گی نہیں، اس کو بیچ میں ڈال دو۔ اچھا ڈالنے کے بعد کیا کرو کہ اس کا منہ بند لب بند کر دو، اچھی طرح لب بند کرو، ٹیپ لگاؤ یا مٹی لگاؤ، اس کو اچھی طرح ٹیپ لگا لو، یہ کپڑے والی ہوتی ہے، کھسکتی نہیں، اوپر مٹی لگا دو اچھی طرح، اس کو کپڑ مٹی اچھی طرح کرنی ہے۔ کرنے کے بعد اس کو آپ نے ریت کے اندر 2.5 سے 3 گھنٹے اس کے جوہر اڑانے ہیں، پھر آپ نے چولہا بند کر دینا ہے، اس کو ٹھنڈا کرنا ہے۔ ٹھنڈا کرنے کے بعد اس کو آپ نے کھولنا ہے، سمبل فار جو اوپر لگا ہے وہ بھی، جو نیچے پڑا ہے وہ بھی سارا اکٹھا پھر ڈال لیں کھرل میں۔ پھر اس میں 3 تولے آپ نے
پانی کھرل کرنا ہے، وہی پٹ کنڈے والا، سوری یار، 3 دھاری تھوڑ والا، ڈنڈے تھوڑ والا جو پانی آپ نے 21 تولے نکالا ہے نا، وہی۔ اب کو اس بات کو لے کر نہ ویسے شروع کر دیں جی آپ کے منہ سے پٹ کنڈے کا لفظ نکل گیا تھا، بس وہ نکل گیا، اس کی معذرت، ٹھیک ہو گیا۔ تو ایسے پھر میسج شروع ہو جاتے ہیں جی پگری، اس لیے عرض کیا۔ تو پھر آپ ایسا کریں کہ اس کو آپ جناب کھرل شروع کر دیں۔ جیسے آپ کھرل شروع کریں گے تو وہ اس کو 3 تولے پانی کھرل کر کے دوبارہ پھر یہی عمل آپ نے دہرانا ہے، اس کے جوہر والا، مطلب کہ پیالیوں میں بند کر کے گلک مت کر کے 2.5 سے 3 گھنٹے۔ اسی طرح آپ نے 7 عمل کرنے ہیں، کتنے؟ 7 عمل کرنے ہیں۔ تو یہ 5ویں عمل میں بھی میں نے دیکھا بیٹھ جاتا ہے، 6ویں میں بھی بیٹھ جاتا ہے، 7ویں میں تو مکمل ہے نا۔ تو وہ اس لیے کہہ رہا ہوں، وہ آگ ہوتی ہے نا، کسی سے زیادہ آ گئی، کسی سے کم آ گئی، تو 7 عملوں میں انشاءاللہ تعالیٰ مکمل اوپر پیالی کے اندر سائڈ کے کوئی چیز نہیں لگی ہوتی۔ چینی کی پیالی یہ لینی ہے، یہ جو چائے والی یہ سچی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ کا سمبل فارم ماشاءاللہ بہت پیارا ہے، بہت بہترین تیار ہو گیا ہے۔ اسے میں تو کیمیا گری کا سلطان کہتا ہوں۔ آگے آپ کی مرضی ہے، جو مرضی کہیں نہ کہیں، اچھا سمجھے نہ سمجھے، آپ کی سوچ ہے۔ تو یہ آپ نے 50 گرام تانبا لے لیں، اس کو چکر دیں کٹھالی کے اندر، جیسے آپ اس کو کٹھالی کے اندر چکر دیں گے تو چکر کھا لے گا، تو اس کو کٹھالی میں سے باہر نکال کے رکھیں۔ تو رکھ کر ہاں پہلے تھوڑا تانبا آپ صاف کریں۔ دیکھو میری بات سنو، تانبا تاریں، بجلی کی تاریں جو ہوتی ہیں یہ وائنڈنگ کی، ان میں سے بھی مل جاتا ہے۔ فریج کے پائپ ہوتے ہیں تانبے کے، وہ بھی مل جاتے ہیں، چائنا کے نہ ہوں اور کسی ملک کے ہوں۔ فلٹر ہوتے ہیں وہ بھی مل جاتے ہیں، چائنا کا نہیں، کسی اور ملک کے ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تانبا پلیٹ مل جاتی ہے، جیسا بھی مل جاتا ہے آپ لے سکتے ہیں۔ اس کو اسی طرح آپ چرخ دیں، ٹھیک ہے۔ چرخ دینے کے بعد آپ کوشش کریں، یہ جو املی نہیں ہوتی، املی جو بچے بھی بچپن میں ہم بھی کھایا کرتے تھے، وہ آپ 1 پہیا لے لیں اور آدھا کلو پانی، مطلب 3 پویا کلو پانی میں اس کو نا بھگو کر رکھیں۔ تو صبح اٹھ کے ابال دیں اس کو، تو پھر اس میں آدھا کلو پانی رہ جائے تو اس کو کپڑے میں صاف کر کے نچوڑ لیں، وہ جو بیچ میں فضلہ اس کو پھینک دیں۔ اب یہ جو آپ کے پاس تانبا آپ نے استعمال کرنا ہے کام کے لیے، اس میں آپ 3 سے 7 8 جتنے بجاوے دے لیں گے، 11 تک بھی دے لیں گے تو اچھا ہے۔ یہ بڑا باکمال جا تانبا بنتا ہے۔ اب اس تانبے کو آپ چرخ دیں، کتنے کو؟ 50 گرام کو، جسے 5 تولے کہتے ہیں۔ تو اس میں آپ یہ جو آپ کا سمبل فار ہے، جس کو آپ نے طے نشین کر لیا ہے، اس میں سے آپ نے 5 رتی اٹھانا ہے، اور جب پورا چرخ کھا جائے اس کو باہر نکال لینا ہے۔ جب میٹل بننے لگے تو تب یہ ڈالنا ہے، جب وہ میٹل بننے لگے تو تب یہ آپ نے ڈالنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر آپ نے فل چرخ دینا ہے 15 سے 20 منٹ، دیکھنا ہے ٹھنڈا کر کے کہ بالکل سفید ہوا ہے، سٹیل کی مانند، تو ٹھیک ہے۔ نہیں ہوا تو پھر چرخ دے کر پھر 5 رتی نہیں ڈالنا، پھر آپ نے 3 رتی ڈالنا ہے، کیونکہ یہ جب آپ نے رگڑائی کرنی ہے اس کی پاور کے مطابق اس نے بننا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے آپ اس کو ماشاءاللہ آپ کا یہ بالکل سفید جیسے سٹیل چاندی چمکتی ہے ایسے ہو جائے گا۔ اس کو نکا نکا کاٹ لو، جیسے مرضی آپ کا دل چاہتا ہے اس کو تیزاب میں ڈالو، تیزاب کو ابالو۔ اس کو تیزاب نہیں کھائے گا، بالکل نہیں کھائے گا۔ ہاں اگر سمبل فار زیادہ لگا دیا تو یہ پھوٹک ہو جائے گا، یہ تانبا پھوٹک ہو جائے گا۔ تو پھر اس کو پھوٹک کرتے جاؤ، ڈرو مت۔ پھر
آپ کے پاس پڑا ہوگا سمبل فار، لگاتے جاؤ پوٹک کرتے جاؤ، لگاتے جاؤ پوٹک کرتے جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو وہ جب پیسک ہو جائے گا مکمل تو پھر اس کے ساتھ یہ سمبل فار لگاؤ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے ساتھ آپ اس کو آگ دے دو، آگ کا پانی سے کرل کر کے، تو ایسے کرتے جاؤ، پھر یہ کشتہ ہو جائے گا بڑا لاجواب قسم کا۔ پھر یہ اتنا پاورفل ہے، یہ خوراکی بھی چلے گا، مطلب اس وہاں سے اگر آپ سے نہیں سنبھالا جاتا تو یہ آگے چلے گا۔ اب یہ آپ کا وائٹ گولڈ کی طرف بھی چلا گیا، تیزاب نہیں کھا رہا، وائٹ گولڈ کی طرف چلا گیا۔ میں نے وائٹ گولڈ میں نہیں بیچا، چاندی میں جس نے اس کو بیچا ہے نا، اس کو سنیارے نے زیادہ قیمت پہ لیا ہے۔ یہ سنیارے کو پتہ ہے وہ کیوں لیتا تھا زیادہ قیمت میں، جی۔ تو دوستو، اب جو دوست کہتے تھے ہمیں تیزابی تانبا چاہیے، یہ میں نے تیزابی تانبا پیش کر دیا ہے۔ اس کو تیزاب کسی حالت میں نہیں کاٹے گا، کسی حالت میں یہ نیل نہیں دے گا، بالکل پرفیکٹ ہے۔ اب یہ جو سمبل فار ہے اس کے بھی آگے راستے ہیں بڑے لاجواب، یہاں پہ آپ کا سمبل فار قائم ہے۔ یہ سمبل فار پہ پھر بات کریں گے، یہ کہاں کہاں تک آپ کو لے جا سکتا ہے، اور یہ جو تانبا جب فوٹک ہو جائے گا تو اس کا کشتہ وائٹ ہو جائے گا تو وہ کیمیا میں کدھر کدھر چلا جائے گا، اس پہ بھی بات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو باقی جو بھی دوست جب کام کرتے ہیں تو مکمل یار بات کو سمجھا کریں۔ تو پھر کئی دوست آ جاتے ہیں، جی آپ ہمیں اجازت دے دیں، یار میں تو اجازت تو دے ہی رہا ہوں، اس سے کون سی پوچھنے والی بات ہے۔ پھر کچھ دوست آ جاتے ہیں، یہ جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں یہ میری باتیں مجھے سنانے شروع کر دیتے ہیں، تو میں کہتا ہوں یہ تو یار میں نے کی ہوئی ہیں، جی ہم اس لیے آپ کو سنا رہے ہیں کہ یہ ہمیں بھلا سبق یاد ہو گیا ہے کہ آپ میرے محسن ہیں۔ تو اگر آپ کو خود پہ بھروسہ نہیں ہے، خود پہ آپ کو کنٹرول نہیں ہے کہ کیا ہم جو بات کر رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، یہ ہم مجھے سنانے کی بجائے خود پہ ڈپینڈ کریں کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ باتیں ہم نے سن لی ہیں، اور کو 2 دفعہ سن لو، 3 دفعہ سن لو، اب مجھے سنائیں گے تو ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کتنے دوست ہیں جو فون کرتے ہیں، وائسیں کرتے ہیں، ان میں سے کیا چلو پھر آدمی کتنی جواب دیتا ہے، کئی رہ جاتے ہیں پھر ناراض ہوں گے، کیونکہ کم از کم میں کتنے بتاؤں، فون جو ہوتا ہے وہ تو بند ہونے کو ہو جاتا ہے، پھر اتنے آنے شروع ہو جاتے ہیں میسج۔ تو میری درخواست ہے کہ اگر جس چیز کی سمجھ نہ آئے وہ تو آپ کا حکم کرنے کا بنتا ہے، تو جب ہر چیز کی سمجھ آ جائے تو سیدھی باتیں کرتا ہوں، کوئی اس میں الجھن والی بات نہیں میں رکھتا، کوئی چابیاں شابیاں میرے پاس نہیں ہیں، نہ میں کوئی چابیوں کو سمجھتا ہوں، نہ مجھے بے ایمانی کرنی آتی ہے، نہ مجھے سنانی آتی ہے۔ وہ کئی دوست کہتے ہیں جی یہ چاندی اور وہ سمبل فار والا وہ جو نسخہ گندک والا وہ ہماری بن رہی ہے، یہ جو کوئی ہم بنائی ہے، کوئی دوست کہتے ہیں ہماری ادھر سے نکلتا ہے آگے چاندی پہ نہیں اترا ہوتا، کوئی کہتے ہیں چاندی پہ اترا کرتے ہیں کم ٹھہرتا ہے۔ تو بھائی یہ ساری چیزیں تو آپ کو پتہ ہے مینٹین آپ کرنی پڑیں گی، مہنگی چیزیں ہیں، کرنے سے پہلے کسی پیارے دوستوں آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جاؤ، مل جل کر بات کرو تو پھر بہتر کام ہوگا۔ میری تو درخواست ہی ہے نا، اور میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو رہی بات ایک کام کی، اور کسی بھی قسم کا مریض ہے تو شفا میرے اللہ کے پاس ہے، تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، جس مرض کی مجھے سمجھ آئے گی اس کا میں علاج کر دیتا ہوں، جس کی سمجھ نہیں آتی اس کا میں علاج نہیں کرتا۔ یہ بریسٹ کینسر سے لے کر بلڈ کینسر تک تو الحمدللہ اللہ نے میرے سے شفا لوگوں کو دلائی ہے، اور یہ جو گردے صاف کرونے بھاگ جاتے ہیں، ہفتے میں 2 دفعہ جاتے ہیں جی، تو وہ بھی اللہ کے کرم سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، نہیں جانا پڑتا ایک آدھے مہینے میں۔ یار آپ جو لوگ سنتے ہو محلوں میں لاگے چاگے جو کوئی بیمار ہیں ایسے جو ہسپتالوں میں جاتے ہیں اتنے پیسے
نقصان کرتے ہیں ان کو بتائیں، آئیں، میں ان کا علاج کروں گا، جو جائز ہوں گے وہ لیتا ہوں علاج میں، یہ نہیں کہ ان کو کوئی ایسی بات ہے۔ تو جو اولاد ہے نہیں ہوتی ہے، بچیاں ہوتی ہیں، بچے نہیں ہوتے، تو کچھ لوگ ہیں ان کے وہ کہتے ہیں جی، ڈاکٹر کہتے ہیں جی آپ میں اتنی کمی ہے کہ بچے نہیں پیدا ہو سکتے، ایسے دوست مایوس نہیں ہیں، نہ کو مایوس ہوں، اللہ پاک بڑا غفور و رحیم ہے، شفا دیتا ہے، ہرنییں وغیرہ ہو جاتی ہیں، لوگ آپریشن کو بھاگ جاتے ہیں، نہ جائیں یار، علاج کرائیں، حکیموں کو، اچھے حکیم ان کے پاس جائیں، نہیں تو میرے ساتھ رابطہ کریں، میں حاضر ہوں، شفا میرے اللہ کے پاس ہے۔ تو سب کے پاس میرا تقریباً فون نمبر ہے، تو آپ رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ جو بھی ہوگا مریض اس کے ساتھ بات سنیں گے، کریں گے۔ پر یہ ہے کہ اب یہ اذانیں ہو گئی ہیں، ابھی نماز کا ٹائم گزر رہا ہے، تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، تو پھر انشاءاللہ تعالی آپ کسی بھی چیز کا کوئی مسئلہ ہو تو میں حاضر بیٹھا ہوا ہوں۔ یہ تانبہ تضابی آپ کا مکمل ہے، کمپلیٹ ہے، تسلح ہے، زنگ نہیں دیتا ہے، تو اس کے اوپر اگر کوئی میری بھی رہنمائی کرے کہ آگے وہ کیسے اس کو بازار چاندی کے علاوہ کیسے سیل کرے گا، تو ضرور بتائیں۔ جو دوست، ان سے اپیل ہے جو وہ دنوں سے کہہ رہے ہیں ہمارے پاس بڑے زبردست رنگ ہے جی، تو یہ جی آپ رنگ چڑھائیں اور ہمیں بھی بتائیں، ہم بھی چڑھائیں گے۔ اللہ خیر رکھے جی دوستو، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔